السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حکیم الامت کی کتاب ہے، منظومات کی کتاب جس کا نام جاوید نامہ ہے۔ یہ چونکہ انہوں نے اپنے فرزند ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال مرحوم کی طرف منسوب کی تھی اور ان کے استعارہ سے نسل نو سے خطاب کیا تھا، نسل نو سے، اس لیے اس کتاب کا نام جاوید نامہ ہے۔ لیکن یہ بہت غامض مضامین پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب کا مرکزی اور محوری ٹاپک یہ ہے کہ حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اور سری قیادت میں آپ نے روحانی اسفار کیے۔ آپ نے ان روحانی اسفار کے مشاہدات اس کتاب میں منظوم کیے، قلم بند کیے۔ اس ضروری وضاحت کے بعد میں نفس مسئلہ پر آتا ہوں۔ یہ حسین بن منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ایسے صوفی بزرگ ہیں کہ مقام مشاہدہ پر پہنچ چکے تھے۔ مقام مشاہدہ سب سے پہلے محبت ہے، پھر تسلیم ہے، پھر ایمان ہے، پھر تصدیق ہے، پھر تحقیق ہے، پھر توحید ہے، پھر مشاہدہ ہے۔ مقام مشاہدہ میں چیزوں کی حقیقتیں نظر آتی ہیں۔ تو حسین بن منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشاہدہ تھے اور حقائق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ کے محبوب کے نظر کرم سے جانتے تھے۔ اب حکیم الامت نے بالکل درست شخص سے سوال کیا ہے۔ روحانی اسفار میں آپ حلاج سے پوچھتے ہیں، سب سے پہلے آفاق میں آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت پر صاحب مشاہدہ حسین بن منصور الحلاج کلام کرتے ہیں۔ ہر کجا بینی جہاں رنگ بو، جہاں تک جہان رنگ و بو کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، آنکھ از خاکش بروید آرزو، وہ جہان جو خاکستان ہے، عالم مادہ ہے، عالم مادہ سے پیدا ہوا ہے، رو پذیر ہوا ہے، رونما ہوا ہے اور حد نظر تک اور ہماری نظروں سے بیان بھی پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو عالم ناسوت ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کار فرمائی اللہ کے اذن سے کیا ہے؟ حضرت اقبال فرماتے ہیں، یا زنور مصطفیٰ اورا بہاست، یہ جتنا بھی جہان ہے، جتنی بھی کائنات ہے، یا تو اس کو نور مصطفیٰ سے دولت میسر ہے، یعنی تشریعی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت و نبوت و خاتمیت و جامعیت و اکملیت کو تسلیم کرتے ہیں، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد زندہ رود یعنی حضرت علامہ اقبال ان سے پوچھتے ہیں، از تو پرسم گرچہ پرسیدن خطا است، یہ ابیات میں نے آپ کو واٹس اپ کی۔ از تو پرسم گرچہ پرسیدن خطا است، حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں، گو کہ یہ پوچھنا بھی بے ادبی ہے۔ سر آن جوہر کے نامش مصطفیٰ است، اس جوہر کا سر، اس جوہر کا راز، جوہر اعظم، جوہر اکبر، تعین اول، نور محمدی، حقیقت محمدی، اس کا سر کہ دنیا میں جن کا نام مصطفیٰ ہے، آدم یا جوہر اندر وجود، کیا وہ صرف آدمی ہے علیہ السلام کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یا جوہر اندر وجود، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے بعد جتنے اعتبار و امکان و مجازات و خلائق رونما کیے ہیں ان کا جوہر وہ ہیں۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ آنکھ آیت گاہے گاہے در وجود،
کیا یہ وہ جوہر ہے جو گاہے گاہے وجود میں آ رہا ہے؟ یعنی تمام اعتبارات و امکانات و مجازات ان کی تبسیط ہیں، اس جوہر کی توسیع ہیں، ان سے عبارت ہے۔ یہ حضرت کا سوال ہے، علامہ اقبال کا۔ اب حضرت حلاج یعنی حسین بن منصور الحلاج جواب دیتے ہیں۔ یہ جواب قابل غور بھی ہے، قابل قدر بھی ہے۔ فرماتے ہیں پیش او گیتی جبیں فرسوداست، وہ ہستی جس کے سامنے ساری گیتی، ساری ہستی، سارے اعتبارات، سارے امکانات، سارے مخلوقات کی جبینیں جھکی ہوئی ہیں، تمام جبینیں وہاں سے مستعار ہیں۔ خیش را خود عبدہو فرموداست، اس ہستی پاک نے اپنے آپ کو عبدہو کہا۔ نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ از فہم تو بالا ترست، حلاج فرماتے ہیں کہ عبدہ کا فلسفہ فہم سے، ظاہری شریعت سے، ظاہری علم سے بالاتر ہے۔ زِ آنگ کے او ہم آدم و ہم جوہر است، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدم بھی ہے اور جوہر بھی ہے۔ آدم تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جوہر یہ کہ آدم علیہ السلام بھی ان سے عبارت ہے۔ جوہر او نئے عرب نئے اعجم است، آپ کا جوہر عرب و عجم سے نہیں ہے، عرب و عجم آپ کے جوہر سے عبارت ہے۔ آدم است و ہم ز آدم اقدم است، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم بھی ہیں اور آدم سے بہت اقدم ہیں، بہت پہلے۔ اقدم افعل التفیل ہے، قدیم نہیں، اقدم بہت پہلے، یعنی کن کا سانح اول، تعین اول۔ عبدہ صورت گرے تقدیر ہا، حضرت علامہ اقبال نے اس مسئلہ کو حل کیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کو اجر دے۔ عبدہ صورت گرے تقدیر ہا، عبدہ وہ ہستی ہے جس سے تقدیر کی صورت گری ہوئی ہے۔ اندرو ویران ہا تعمیر ہا، عبدہ وہ ہستی ہے یعنی جوہر محمد جس سے سارے ویرانوں میں تعمیر واقع ہوئی ہے۔ عبدہ ہم جاں فضا ہم جانستاں، عبدہ جان کو افزائش بھی دیتا ہے اور اس سے جانستان بھی واقع ہوتا ہے۔ عبدہ ہم شیشہ و ہم سنگ گراں، عبدہ شیشہ بھی ہے، سنگ گراں بھی ہے، یعنی اب یہاں شیشہ کا مطلب کہ آپ اعتبار و امکان و مجاز کے درجے میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سنگ گراں کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعتبارات و امکانات و مجازات و خلائق آپ کے دم قدم سے ہیں۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے، عبدہ چیزیں دیگر، عبدہ اور ہستی ہیں۔ ما سراپا انتظار منتظر، ہم تو اپنے رب کے منتظر ہیں اور وہ اپنے رب کا منتظر ہے، رب جلیل ان کا انتظار فرما رہا ہے۔ عبدہ دہر است و دہر از عبدہ است، کمال کا شعر ہے یہ، وہ شعر ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جب انہوں نے حضرت نے برگاہ سانس پر دہر کی حقیقت کھولی اور حقیقت محمدیہ کا راز آپ نے بیان کیا، کاش وہ گفتگو جو برگساں اور حضرت اقبال کے درمیان جرمنی زبان میں ہوتی وہ ریکارڈ ہو جاتی تو یہ وہ ہمارے پاس بہت بڑی دستاویز ہوتی۔ بہر صورت یہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ عبدہ دہر است، عبدہ دہر ہے یعنی سارا اثر، سارا دہر عبدہ سے عبارت ہے۔ او عبدہ دہر است تو دہر از عبدہ است، عبدہ دہر بھی اور عبدہ سے دہر عبارت ہے۔
ماہ مو رنگے مو بے رنگ و بو است، میں تو رنگ ہوں، میں تو مادہ ہوں، میں تو عناصر میں سے ہوں، اور وہ بے رنگ و بو ہے، وہ جوہر ہے، وہ نور ہے۔ عبدہ با ابتدا بے انتہا، عبدہ کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ عبدہ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کے آئینوں میں جب آپ کی صورت دیکھی اور آپ سے محبت کی، آپ محبوب ٹھہرے، وہاں سے آپ کی ابتدا ہے۔ پھر کن کے بعد آپ کا ظہور، یعنی ظہور نوری، ظہور جوہری، یہاں سے آپ کی ابتدا ہے، بے انتہا، پھر آپ کی انتہا نہیں ہے۔ عبدہ را صبح و شام ماں کجاست، جن صبح و شام میں ہم مقید ہیں، عبدہ ان میں مقید نہیں ہے۔ کیا معراج کے موقع پر میرے آقا پورے مکان میں نہیں پھرے، پورے زمان میں نہیں پھرے، پورے لامکان میں نہیں گئے؟ تو عبدہ صبح و شام میں مقید نہیں ہے۔ کس ز سر عبدہ آگاہ نیست، کوئی بھی عبدہ کے اصل سر سے واقف نہیں ہے۔ عبدہ جز سر الا اللہ نیست، عبدہ الا اللہ کے اسرار میں سے ایک راز ہے۔ لا الہ تیغ و دم او عبدہ، کمال کا نقطہ ہے توحید اور رسالت کے درمیان فرق پر۔ توحید وحدہ لا شریک ہے، اور رسالت اس توحید کا تبیان ہے۔ توحید اور رسالت کے فرق پر کمال کا مصرع، لا الہ تیغ او دم او عبدہ، لا الہ تلوار ہے اور عبدہ اس کی دھار ہے۔ فاشتر خواہی بگو ہو عبدہ، تو بہت زیادہ جاننا چاہتا ہے اقبال عبدہ کے بارے میں۔ عبدہ چند و چگون کائنات، عبدہ سے کائنات کے تمام اجزاء عبارت ہیں، خواہ وہ عقل ہے، خواہ وہ لوح ہے، خواہ وہ قلم ہے، خواہ وہ کتاب ہے، خواہ وہ اعتبار ہے، خواہ وہ امکان ہے، خواہ وہ عالم معانی ہے، خواہ وہ عالم مادہ ہے۔ عبدہ چند و چگون کائنات، عبدہ راز درون کائنات، درون کائنات کا اصل محور و مرکز و راز عبدہ ہے۔ مدعا پیدا نہ گردد زئیں دو بیت، حلاج فرماتے ہیں کہ اے اقبال علیہ الرحمہ، مدعا پیدا نہ گردد زئیں دو بیت، ان دو شعروں سے عبدہ کی تشریح نہیں ہو سکتی، جوہر محمدی کی تفصیل و تفسیر نہیں ہو سکتی۔ تا نبینی از مقام ما رمیت، اب حضرت اقبال قرآن عظیم سے تلمیل آئے ہیں۔ یہ فکر اقبال کا وہ کمال ہے کہ جس میں صرف برے صغیر نہیں، عالم اسلام میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تا نبینی از مقام ما رمیت، یہ میرے دو تین اشعار جو ہیں ان سے عبدہ کا بھید نہیں کھلے گا۔ تا نبینی از مقام ما رمیت، جب تک تو مقام ما رمیت کو نہیں سمجھے گا۔ جنگ بدر میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک پر مٹی اٹھائی، اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی تھی، کفار کی طرف پھینکی، ہر کافر کی آنکھ میں مٹی بھی پڑی اور کنکری ہر کافر کے سر پر پڑی۔ جنگ ختم ہوئی، میرے آقا رحیم جو ہیں، رحمت للعالمین جو ہیں، اللہ رب العالمین ہے، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، تو آپ کو تعصف ہوا کہ مجھے ان پر مٹی نہیں پھینکنی چاہیے تھی، آخر میری امت ہے، امت مسلمہ اگر نہیں ہے تو امت دعوت تو ہے۔ تو رب جلیل نے آپ کو تشفی دی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب وہ جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی۔ تا نبینی از مقام ما رمیت، بگذر بگذر ز گفت و شنود زندرود، اے اقبال اس حوالے سے، سر محمدی کے حوالے سے، نور محمدی کے حوالے سے، جوہر محمدی کے حوالے سے، حقیقت محمدی کے حوالے سے گفت و شنید سے آگے چلے جاؤ۔
یہ مقام گفتگو شنید نہیں ہے، یہ مقام مشاہدہ ہے اور مقام سکوت ہے۔ غرق شو اندر وجود زندہ رود، اے زندہ رود، اگر حقائق اور اسرار جاننا چاہتے ہو تو وجود حقانی میں مشغول ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، الہن کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہستی جس میں بندہ غرق ہو جائے، فنا ہو جائے، مشغول ہو جائے۔ یہ وہ گفتگو ہے سر محمدی، جوہر محمدی، نور محمدی پر، حقیقت محمدی پر، کہ دنیا میں جتنے دبستان ہیں ان دبستانوں میں اس چند اشعار کا جواب نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکیم الامت نے اس مسئلہ کا مشربی اور ذوقی سالوشن پیش کر دیا ہے۔ اب حضرت اقبال سے سیکھا جائے۔ جزاکم اللہ۔